اگر پاک نہیں ہے تو کیا پوری زندگی ناپاک ہو جاتی ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ نظر پاک ہے تیری تو دل بھی پاک ہے تیرا، کہ حق نے دل کو کیا ہے نظر کا پیرو۔ انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس کی آنکھیں جس چیز کو کیپچر کرتی ہیں، کیمرے کی آنکھ کی طرح ہماری آنکھیں ہیں جس کی تصویر ہمارے دل کے اوپر بنتی ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اس کے اثرات ہمارے قلب پر مرتب ہوتے ہیں۔ ہم جو اچھی چیز دیکھتے ہیں تو دل اس کا بھی اثر قبول کرتا ہے، ہم جب بری چیز دیکھتے ہیں اس کا اثر بھی قبول کرتا ہے۔ بعض چیزیں ہمیں دیکھنے کو بہت اچھی بہت خوبصورت لگتی ہیں، ہمارے دل پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جیسے ایک خاتون کا خوبصورت چہرہ کسی لڑکے کسی مرد کے دل پر گہرے نقوش چھوڑ کے جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ان میں بعض چیزیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، جیسے مختلف طرح کے رنگ، مختلف طرح کے لباس، مختلف طرح کے اور چیزیں، تو ایسی چیزیں بعض اوقات دل کی کچھ اور خرابیوں کا باعث بن جاتی ہیں۔ جیسے دنیا کی چیزوں سے جو محبت ہے وہ بڑھتی ہے، وہ محبت ہمارے قلب کو متاثر کرتی ہے۔ تو آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ آنکھوں سے ہم اس جہان کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کو دیکھتے ہیں۔ اس خوبصورت کائنات پر توجہ کرنے کا وقت ہی نہیں رہ جاتا جب نظر اللہ کی حدود کا احترام نہیں کرتی، جب حد سے تجاوز کرتی ہے تو اس کا نقصان بھی ہم ہی کو ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی میڈیکل سائنس بھی اور سائنس بھی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ انسان زندگی میں وہ چاہے 5 دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور وہ 2 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، وہ نوجوان ہی کیوں نہ ہو، وہ بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، ایک دفعہ جو چیز آپ دیکھ لیتے ہیں وہ آپ کی میموری میں جا کے فکس ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کبھی بھی اس کو اپنی میموری سے ڈیلیٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو مناظر ہم دیکھتے ہیں زندگی میں، وہ کوئی بھی چیز ہو، کیونکہ جب ہم حیا پہ بات کریں گے اور نظر کی پاکیزگی پہ بات کریں گے تو بہت بڑا چیلنج ہو گیا ہے نظروں کو جھکائے رکھنا اور پاکیزہ رکھنا، کیونکہ پوری کی پوری سوسائٹی، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں تو نظر بچانا، ٹی وی ہے، ٹی وی تو بہت پیچھے کی چیزیں رہ گئی، آپ انٹرنیٹ پہ سرفنگ کر رہے ہیں، یا آپ کچھ بھی آپ موبائل ہے، آپ روڈز پہ چل رہے ہیں تو ہورڈنگ بورڈز ہیں، سائن بورڈز ہیں، آپ کے لیے آپ کی دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی دنیا آپ کے ہاتھ میں، آپ کے لیے نظر بچانا اس وہیں سے خیر ہے اور وہیں پر یہ تمام معاملات ہیں۔ تو ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں، وہ جتنا مرضی دیندار ہو، وہ جتنا مرضی اسلام کو فالو کرتا ہو، وہ جتنا مرضی نظروں کی حفاظت کرے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آخر اس کو بھی دنیا گزارنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے وہی سب کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ تو نظر بچانا اتنا مشکل کام ہو گیا ہے۔ آپ ٹریول کرتے ہیں گھر سے لے کے آفس تک، آفس سے بچوں کے اسکول تک، تو آپ تو ہورڈنگ بورڈز دیکھ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ آخر اٹریکشن کے لیے اور دیکھنے کے لیے لگائے جاتے ہیں کہ آپ کسی جگہ پر بھی چلے جائیں، آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، جس طرح سے لوگ لباس تن ہوتے ہیں، مرد عورتوں کو دیکھ کے پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، لیکن عورتوں کو دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہیں یا اٹریکٹ بھی ہو جاتی ہیں ایون۔ تو مطلب نظروں کو پھر پاکیزہ کیسے رکھا جا سکتا ہے اور نظروں کی حفاظت کی کیسے جا سکتی اس قسم کی سوسائٹی میں؟ ایمان اور تقوی کے بغیر تو ممکن نہیں۔ ایک اللہ کا خوف ہے جو انسان کو بچاتا ہے۔ ایمان بھی ہو، آپ جس روڈ سے جا رہے ہیں، جس جگہ سے جا رہے ہیں، آپ بچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اتنا ہی زیادہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اتنا ہی زیادہ ماحول کو پاک کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور اتنی ہی زیادہ مصروفیت بھی چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نظر بچانا بے حد ڈیفیکلٹ ہو گیا۔ اب کہاں سے نظر بچاؤ گے؟ آپ نظر بچانا چاہو گے تو جہاں سے آپ نے بچایا وہ تو ایک جگہ ہے، لیکن بچا کے جہاں بھی نظر ڈالو گے آگے اسی طرح سے فتنے موجود ہیں، اور آپ کے لیے نظروں کی حفاظت کرنی واقعی بہت مشکل ہے۔ تو کل تک تو صورتحال فرق تھی، آپ کے ہاتھ میں ایک ایسا اللہ ہے جس کے تھرو آپ دنیا سے کنیکٹڈ ہیں۔ اصلاً دنیا سے کنیکشن کے نام پر اللہ سے ڈسکنیکٹ ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کتنی مساجد میں سم ٹائمز کسی اچھی مجلس میں باقاعدہ طور پر باہر ہی یہ لکھ کے لگا دیا جاتا ہے کہ آپ دنیا سے کنیکٹ ہوں گے
تو اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جڑے گا، اور موبائل پہ کراس کا نشان ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہ موبائل بہرحال انسان کو کاٹتا تو ہے، ضرورت بھی ہے اور یہ کاٹتا بھی ہے. اور اگر آپ اس وقت پہ دیکھیں ینگ جنریشن کو جس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا، وہ کیا کچھ دیکھتے ہیں. ایک فرد کے موبائل میں کیا کچھ موجود ہے. انسان کی، ایک انسان جو سادہ شریف انسان ہے، اس کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی ان ساری چیزوں کو بیئر کر سکے. کسی کا لیپ ٹاپ، کسی کا ٹیب، کسی کا موبائل. ریئلی میں نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی ایسی چیزیں رہ گئی ہیں جس سے یعنی ماں باپ اگر دیکھیں یا اسی طرح سے ایون فرینڈز بھی دیکھ لیں تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ شخص رہتا ہے وہ اس مینٹالٹی کا فرد ہے. ایکچولی اب برائی برائی نہیں رہی. پیغام ٹی وی